حساب لگائے. یاد رکھیے جس بندے کی نمازیں قضا ہو جائیں اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ جلد از جلد ایز سون ایز پاسبل کی قضا کرے. بلکہ بعض علماء تو فرماتا ہے کہ وہ بندہ جو نفل پڑھتا ہے نا اس کے نفل اس وقت تک مقبول ہی نہیں ہے جب تک اس کی قضا نمازیں نہ پوری ہوں. وہ زمین و آسمان کا معلق رہتے ہیں, اسے قضا کرنی چاہیے. اب قضا کیسے کرے؟ تو سب سے پہلے وہ اپنا حساب لگائے کہ میری نمازیں کتنی مس ہو چکی ہیں. فار ایگزامپل میری عمر 20 سال ہے, فار ایگزامپل میں کب سے بالغ ہوں؟ 12 سال سے بالغ ہوا ہوں. مرد جو ہے وہ 12 سال سے لے کر 15 سال کے بالغ ہو جاتا ہے. اگر ایگزیکٹ ایج پتا ہو کب بالغ ہوا ہوں تو اسی سے حساب لگا لیں. اگر نہیں پتا تو پھر منیمم 12 جو ہے نا عدد رکھیں. تو 12 سال سے لے کر 20 سال کی تقریباً 8 سال بنتے ہیں. 8 سال کی نماز قضا ہے. اب اس میں یہ اندازہ لگا لیں کہ میں تقریباً گھر میں تھوڑا سا اچھا ماحول تھا, فجر تک یہ لازمی پڑھوا لیتی تھی, بس جو ہے نا زور اثر مغرب یہ اسکول میں گزر جاتی تھی, عشاء کو ڈرامہ دیکھتا رہتا تھا. فار ایگزامپل یعنی اسے پتا ہے کہ میری فجر تو میں نے پڑھی ہے ساری, یا وہ کام مس ہوئی ہے, لیکن جو بقیہ 4 نمازیں ہیں نا یہ میری قضا ہے. اب وہ گیا کہ 8 سال کی اس نے 4 نمازیں زور اثر مغرب عشاء یہ کرنی, اور اگر کسی کی 5 کی 5 مس ہے تو 5 کا حساب لگا لیں. اب وہ کیا کرے کہ ہر نماز کے ساتھ نا ایک نماز قضا کرتا رہے. جیسے ابھی زور کی نماز پڑھی ہے نا, 4 سنتیں پڑھی, 4 فرض پڑھے, پھر 2 سنتیں پڑھی, پھر اس کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں. تو وہ جو 2 نفل پڑھتا ہے وہ نفل نہ پڑھے, ان 2 نفلوں کی جگہ وہ 4 فرض جو قضا ہوئے تھے نا وہ پڑھے زور کی. اچھا اسی طرح ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں تو عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں غیر مقطع پڑھتے ہیں, تو ان 4 سنتوں کی جگہ وہ 4 فرض پڑھ لیں. مغرب کی نماز پڑھی 3 فرض 2 سنتیں, اس کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں, ان کی جگہ پھر وہ 3 فرض پڑھ لیں مغرب کے جو قضا ہو گئے تھے. عشاء کے اندر بھی جو نفل پڑھنے ہیں اس کی جگہ بھی وہ فرض پڑھ لیں, وہ ساتھ وتر بھی پڑھ لیں. تو یوں ہر نماز کے ساتھ وہ ایک نماز قضا کرتا رہے. تو یوں 8 سال آپ لگا لیں. اگر آج میں 2017 میں شروع کر رہا ہوں تو 8 سال کی قضا کرنی ہے, اٹس مین کہ 2025 میں جا کر میری وہ نمازیں کمپلیٹ ہو جائیں گی. اور اگر وہ اس سے بھی جلدی اس کے پاس ٹائم ہے تو ہر نماز سے ڈبل کر لیں. زور ہے تو اس کے ساتھ 2 ظہر پڑھے, اثر ہے تو اس کے ساتھ 2 اثر پڑھ لیں, مغرب تو 2 مغرب پڑھ لیں. تو یوں 4 سال میں کور ہو جائیں گی. اس میں 2021 میں اس کی جا کے کمپلیٹ ہو جائیں گی. تو یوں وہ کر سکتا ہے. اب نیت وہ کیسے کرے گا؟ تو نیت اس پہ یوں کرے گا کہ نیت کرتا ہوں اس نماز کی نماز پڑھنے واسطے خدا تعالیٰ کی 4 رکعت نماز ظہر اول قضا. اول قضا کا مطلب ہوگا جو سب سے پہلے قضا ہوئی تھی, بھلے اس کو یاد نہیں بھی ہے نا تو بھی اول قضا. وہ میرا قبلہ شریف اللہ اکبر. اب جب اگلے دن پڑھے گا پھر بھی یہ نیت کرے گا اول قضا, کیونکہ جو پہلے ادا ہو چکی وہ تو گئی نا, اب اس کے پیچھے جو رہ گئی ان میں سے جو اول قضا. تو یوں اس طرح وہ نیت کرتا چلا جائے گا. بلکہ اس میں شریعت نے کچھ کنسیشن بھی دی ہے. وہ کنسیشن یہ ہے کہ ہم جب رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھتے ہیں نا, تو جو بندہ قضا نماز پڑھ رہا ہے نا وہ صرف 1 مرتبہ پڑھ لے سبحان ربی العظیم تو بھی نافع ہے. جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو سبحان ربی الاعلی 3 ٹائم پڑھتے ہیں نا, وہ صرف 1 مرتبہ پڑھ لیں تو بھی نافع ہے. جب ہم التحیات پڑھتے ہیں نا آخری التحیات, تو اس میں عبد و رسول کے بعد اللہم صلی درود ابراہیمی, پھر اس کے بعد رب اجعلنی یہ بھی پڑھتے ہیں. اس کے لیے یہ کنسیشن ہے کہ وہ عبد و رسول کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ اتنا پڑھیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم. یہ اس کے لیے کنسیشن ہے. یہ اس بندے کو جس نے قضا کرا. اسی طرح جو فرض کی 3 اور 4 رکعت ہے نا اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ضالین تک سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں. لیکن جو بندہ قضا کر رہا ہے اس کے لیے یہ کنسیشن ہے کہ وہ فقط 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 مرتبہ پڑھے, رکوع میں چلا جائے. تو یوں اس طرح اس کی تھوڑی سی وہ شارٹ ہو جائے گی نماز. تو جس بندے کی قضا نماز رہتی ہو اسے چاہیے کہ وہ جلد از جلد اپنی نماز قضا کر کے پڑھ لے.